السلام علیکم فرینڈز. چاہت از قلم انابیہ خان پارٹ 4 کہ میں بھی مسلمان ہوں، مجھ پر بھی نماز فرض ہے، اور آج جب مصیبت آئی تو کیسے اللہ یاد آیا. وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تو رحیم ہے، میرے گناہ معاف فرما. اے اللہ میں مسلمان ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ایسا بڑا گناہ بھی نہیں کیا اور مجھے تجھ سے محبت ہے اور تیرے نبی سے بھی محبت ہے. اے اللہ میں اپنے لیے نہیں اپنی ماں کے لیے تجھ سے کچھ مانگ رہی ہوں. اے اللہ کیا اتنے حوالوں کے بعد بھی تو مجھے مایوس لوٹا دو گے؟ اے اللہ اگر میری ماں کو زندگی مل گئی تو میں تجھ سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو. اے اللہ مجھے مایوس مت لوٹانا. وہ گڑ گڑاتی رہی، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کر، کبھی قرآن مجید کے آگے. وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھی. ٹہلتے ٹہلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. اس نے بابا کو کال کی. بابا کا موبائل کمرے میں بج اٹھا. اس نے چاچی کا نمبر ملایا. چاچی نے کال کاٹ دی. وہ اور پریشان ہوگی. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی احسان کا نمبر ملایا. احسان نے کال ریسیو کر لی. ہیلو. اس سے بولا نہ گیا. اس کی سسکی بند گئی. پلیز آپ رونا بند کریں. احسان کو اس کے رونے سے تکلیف ہوئی. احسان سمجھ تو گیا تھا کہ کال کس نے کی ہے. دیکھیں آپ زیادہ پریشان نہ ہو، تائی کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہے، آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، آپ تیاری کر لیں. اس نے اتنا بول کر کال کاٹ دی. وہ موبائل کو ہاتھوں میں لیے کھڑی رہی. زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی کہ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی. وہ جلدی سے بڑی سی چادر پہن کر باہر آئی. احسان نے اسے دیکھا. وہ پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے. گمسم سی. اس کی یہ کزن شروع سے ہی اتنا کم بولتی تھی یا شاید اس کے سامنے کم بولتی تھی. وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا. اس کا بابا سر جھکائے پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھا تھا. چاچی ہاتھ میں تسبیح لیے وارڈ میں ٹہلتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھی. اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس ہوئے گلے لگاتے ہی تسلی دینے لگی. میں ماما کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ ہلکی سی آواز میں بولی. احسان اسے لیے آئی سی یو کے دروازے پر چھوڑ گیا. وہ آئی سی یو کے شیشے سے اندر اپنی ماما کو دیکھنے لگی. اس کی ماما اس کی جان بے ہوش تھی اور جگہ جگہ سے نالیاں لگی ہوئی تھی. وہ دروازہ نہ کھول سکی. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی. اس نے اپنی ماما کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ گلاس ڈور پر دونوں ہاتھ رکھے اندر دیکھ رہی تھی کہ اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ پڑنے پر وہ مڑی. اپنے قریب چاچی کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا. وہ چاچی کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. چاچی اسے تسلی دیتی رہی. وہ اسے گلے لگا کر اس کے بابا کے پاس لے آئیں. فاروق نے بیٹی کو روتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. اللہ پر امید رکھو میری جان. جب ڈاکٹر کو آئی سی یو سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فاروق ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر آخر آپ بتاتے کیوں نہیں میری بیوی کو ہوا کیا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیبارٹری سے رپورٹ آ جائے تو ہی کچھ فیصلہ کر پائیں گے. ویسے مجھے شک ہے ان کو فالج کا جھٹکا لگا ہے. ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا. اقرا کے پاؤں سے زمین سرک گئی. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ چیخنے چلانے لگی. اس کی حالت بہت خراب تھی. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے. اقرا ہوش کرو، کچھ نہیں ہوگا بیٹا، آپ بس دعا کریں، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے بابا نے اس ماتھے کو پیار کرتے ہوئے اس کو تسلی دی. بابا آخر ماما کو ہوا کیا ہے بیٹا؟ ابھی آپ نے ڈاکٹر سے کیا سنا؟ ابھی رپورٹ آنے میں 2-2.5 گھنٹے دیر ہے. آپ گھر جائیں، آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا. بابا مجھے بھوک نہیں. بیٹا آپ کے چاچو جب گھر آئیں کوئی تو گھر پہ ہو اور میں ہوں نا یہاں، آپ جائیں، شام میں آپ سب آ جانا. بابا آپ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ کسی صورت گھر نہیں جانا چاہتی تھی اور بابا کا حکم نہ ماننا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا. بیٹی میں ہوں، آپ شام کو آ جانا. آپ اور فرا کو بھی ساتھ لیتی آنا. احسان آپ جائیں، ان کو گھر چھوڑ آئیں. چاچی نے پہلے اقرا کو بتایا، ساتھ ہی احسان کو بھی حکم دیتے ہوئے کہا اوکے ماما. وہ اقرا کو لیے گاڑی تک آیا. وہ اقرا کو گاڑی میں بٹھا کر خود پاس والے ہوٹل سے کچھ کھانے کا سامان خرید لایا. گاڑی بھاگتے ہوئے وہ کسی سوچ سے چونکا. ایسا نہ کریں، فڑا کو بھی کالج سے لیتے چلیں. وہ خود کلامی میں بولا. گاڑی کو کالج روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ بیک مرر سے اسے دیکھنے لگا. وہ جو اپنی ماما کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی یہ جوڑی اس نے آج نہیں دیکھی. وہ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر فڑا کو کال کرنے لگا. فڑا نے کال ریسیو کی. فڑا میں گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ. اور کال کاٹتے ہوئے اپنی واچ پر نگاہ دہرائی. فڑا آئی اور وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی. کچھ تعجب سے پہلے بھائی کو پھر اقرا کو دیکھا. بھائی اس کی کیفیات سمجھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اقرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی. وہ احسان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مین روڈ پر گاڑی کو دہرانے لگا. فڑا سر جھکائے ہوئے بیٹھی کہ بھائی نے آہستہ آہستہ صبح والی بات بتا دی. کیا یہ سب ہو گیا اور آپ لوگوں نے ایک کال تک نہیں کی؟ وہ حیران و پریشان بیٹھی تھی. فڑا کے لیے بھی یہ شوکنگ نیوز تھی. اقرا ہولے ہولے ہچکیوں سے رونے لگی. فڑا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گلے لگا لیا. فڑا نے
وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ بس کرو اقرا، اللہ سے دعا کرو۔ اس کو تسلی دیتے ہوئے فرح کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فرح نے اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اتنا رو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، اور چاچی کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہ اس سے ہولے ہولے باتیں کرنے لگی۔ وہ جلد ہی کسی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ تم ایسا کرو، گھر چل کر اسے کچھ کھلا دینا۔ وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ جی بھائی، وہ اتنا ہی بولی۔ گھر کے سامنے احسان نے بریک لگائی۔ وہ ان دونوں کو اتر کر خود واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ فرح بول اٹھی، بھائی آپ بھی کھانا کھا کے جائیں۔ کھانے کا نام لیتے ہی اس کی بھوک بھی چمک اٹھی، کیونکہ اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان دونوں کے ہمراہ راہداری عبور کر کے وہ کچن میں ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ فرح جلدی سے کپڑے تبدیل کر سالن گرم کرتے ہی وہ اقرا کو بلانے چلی گئی۔ اقرا چلو کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں، دیکھو تمہاری وجہ سے یہ چھوٹی بھی بھوکی ہے۔ فرح نے لڑیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اقرا پلیز تھوڑا سا تو کھا لو۔ وہ اقرا اور لڑیب کا ہاتھ پکڑے واپس آئی۔ ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنے ٹائم میں ارباز بھی آ گیا۔ وہ آتے ہی نوشین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احسان نے آہستہ سے اپنے بابا کو بتا دی۔ واٹ یار، اتنا کچھ ہو گیا، مجھے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ایک ہی تو کال کرنی ہوتی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا۔ بنا کھائے وہ جانے کے لیے اٹھا۔ بابا آپ کچھ کھا لیں، میں ابھی ہاسپٹل جا رہا ہوں، مل کر چلتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، وہ اتنا بول کر آگے بڑھ گیا۔ بھائی آپ بابا کا خیال رکھنا، فرح فکر مندی سے بولے۔ اقرا پھر جانے کے لیے تیار ہوئی کہ احسان بولا، آپ ابھی آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر ریسٹ کر لیں، میں شام میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ وہ خاموشی سے احسان کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کیفیات سے بخوبی واقف تھا۔ احسان نے آگے بڑھ کر اس کے شانوں سے مت تھامتے ہوئے تسلی دی، اللہ کرم کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ بڑا رحیم ہے، انشاءاللہ چاچی جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اسے لیے کمرے میں بیڈ پر سلا گیا۔ ریحان، ارسلان اور ارمغان تینوں اپنے ماں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ لڑے ابھی چھوٹی تھی، پریشان تو وہ بھی بہت تھی ماں کے لیے۔ رپورٹ آ چکی تھی، ڈاکٹر جس بیماری کا شک کر رہے تھے وہی سچ تھا۔ طاہرہ کو فالج کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈاکٹر کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ جب وہ رپورٹ دکھانے ڈاکٹر کے پاس گئے تو فاروق نے کچھ پریشانی میں پوچھا، دیکھا مایوسی گناہ ہے اور اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس مت ہونا، ان کو فالج کا ہلکا سا جھٹکا لگا ہے، آپ بر وقت انہیں لے آئے ہیں، علاج جاری رہے گا، اس کی حالت سے زیادہ خراب حالت والوں کو میں نے نارمل ہوتے دیکھا ہے۔ جب ڈاکٹر نے وہ رپورٹ دیکھی تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کوما میں نہیں گئی، ورنہ بعض اوقات لوگ کوما میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ خوش نصیب ہو یا آپ سب کی دعاؤں کا اثر ہے، بہرحال آپ کی وائف کو جلد ہی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر فاروق کو دیکھ کر بولے، آج کا دن یہ آئی سی یو میں ہی رہیں گی، انشاءاللہ کل ہم ان کو دوسرے روم شفٹ کر دیں گے، جب ان کو ہوش آ جائے آپ سب ایک ایک کر کے ملنے جا سکتے ہیں، مریض کو زیادہ بولنے مت دیجیے گا، یہ جتنا کم بولیں گی اتنا ہی ان کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا، اور آئندہ آپ نے ان کی بہت کیئر کرنی ہے، ان کو زیادہ تر سردی سے بچانا ہے، زیادہ سردی ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، 2 سے 3 گھنٹے اس نے دھوپ پر رہنا ہے، کیونکہ دھوپ بہت سے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، کوشش کریں زیادہ پریشانی والی بات ایک دم سے نہ بتائیں، ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد صحت یاب ہوں گی۔ یہ خوشی کی خبر سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے، انشاءاللہ یہ بہت جلد صحت یاب ہوں گی، ڈاکٹر نے پر امید ہو کر کہا، اور فاروق کے کندھوں پر ہلکی سی تھپکی دے کر وہ اور دوسرے مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام میں وہ تینوں کو لینے گیا تو راستے میں وہ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے ڈاکٹر کی ساری باتیں بتائیں، کیا واقعی بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فرح نے بھائی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اقرا خوش ہو کر احسان کو دیکھنے لگی، ہاں آپ لوگ چل کر بابا اور چاچو سے پوچھ لو۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے وہ سیدھے بابا کے پاس گئیں، جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ بابا ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ اقرا اپنے بابا سے لپٹتے ہوئے بولی، اور فاروق نے بالکل احسان والی بات بتائی۔ وہ ایسی ٹائم سجدے میں گر پڑی۔ سب لوگوں نے اس کی اس حرکت پر اس کو دیکھا، ایک لڑکی جو ان کو جانتی بھی نہیں تھی وہ ان کے پاس آئی، ان کی خوشی کی وجہ جاننی چاہی۔ وہ بولی، میری امی بہت بیمار ہے، وہ وارڈ 315 میں جو مریض ہے وہ میری امی ہے، ان کو بھی فالج ہوا ہے، میرا نام سنجیدہ ہے، میں اسی شہر میں رہتی ہوں۔ اقرا نے بھی اپنی خوشی کی وجہ بتائی، وہ ان کو مبارکباد دیتے ہوئے چلی گئی۔ اقرا کی امی کو ہوش آیا، اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ اس وقت کہاں ہے، اس نے اپنے ذہن پر زور دیا پھر بھی کچھ یاد نہ آیا، وہ یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، آہستہ سے اس نے اپنا سر اٹھایا کہ اس کے سر میں زور کی ٹیس اٹھی، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس نے پھر اپنا سر تکیے پر رکھ دیا، وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگیں کہ اسے شیشے کے پار اقرا نظر آئی، ایک جھماکہ ہوا، اسے سب یاد آ گیا، اس نے پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اقرا نے بھی
اپنی ماں کو ہوش میں آتے دیکھ لیا۔ وہ اندر آئی، ماں کے بالکل قریب بیٹھی۔ ماما، اس نے آہستہ سے ماں کو پکارا۔ ماں نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ اٹھنا چاہتی تھی پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے ان کو اٹھانے سے منع کیا۔ ماما آپ لیٹی نہیں۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اٹھ کر ماں کی آنکھوں کو پیار کیا۔ ماں نے آنکھیں کھول کر ہلکا سا مسکرائی۔ ماما اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باری باری سب ملنے آئے۔ بیٹا آپ چلی جائیں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ شام کو فاروق نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ بابا آج آپ چلے جائیں، آپ 2 دن سے نہیں سوئے۔ ہاں یار، اقرا ٹھیک بول رہی ہے، ارباز نے اپنے بھائی کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، جو 2 راتوں سے سوئے نہیں، جو رت جگے کا اعلان کر رہی تھی۔ بابا میں رہوں گا، آپ اقرا کے ساتھ چلے جائیں۔ بھائی میں نہیں جاؤں گی، اقرا بے چین ہوگی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا، نہیں یار، تیری ماں کو اکیلے چھوڑ کر میرا دل نہیں لگے گا۔ بابا ہم ہیں نا ماما کے ساتھ، وہ اکیلی کہاں ہے؟ ریحان نے اپنے بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ سارے چلیں گے ہاسپٹل میں، ریحان، احسان اور اقرا رہ گے۔ صبح سب سے پہلے ان کی ماما کی آنکھ کھلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بینچ پر احسان اور ریحان دیوار کو ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ پاس ایک الگ کرسی پر اقرا بیٹھی، جس کے ہاتھوں میں اس کی ماں کا ہاتھ اور سر ماما کے بیڈ پر تھا۔ آڑی ترچھی وہ سو رہی تھی۔ ماں نے پہلے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے الگ کیا، پھر وہ تھوڑی سی بہلنے والی انداز میں اوپر ہوئی۔ بیڈ کے ہلنے سے اقرا کی آنکھ کھل گئی۔ ماما، اس نے ماں کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ماما کے الفاظ بے ربط تھے، اقرا کو بمشکل سمجھ آئے۔ ماما آپ تیمم کر لیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو احسان، ریحان بھی اٹھ چکے تھے۔ جس وقت ڈاکٹر وزٹ کرنے آیا، وہ اپنی ماما کو کنگھی کر رہی تھی۔ مسز فاروق اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ غائب دماغی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، بولی کچھ بھی نہیں، ہم آج ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وہ احسان کو دیکھتے ہوئے بولے، جی ڈاکٹر صاحب، ہم ان کو کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا، یہ مریض پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جتنی جلدی وہ صحت کی طرف مائل ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی وہ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ کب تک صحت کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ینگ مین ڈاکٹر بولا اور طاہرہ کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ فاروق جب ہاسپٹل آیا، وہ طاہرہ کو دوسرے روم میں شفٹ کر چکے تھے۔ وہ اور 2 دن ہاسپٹل رہے۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ بولے، جو میں نے ہدایت دی ہے ان پر عمل کرنا ہے، یہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آئیں گی۔ ان کو آپ جتنا ریسٹ دیں گی اتنی تیزی سے صحت یابی کی طرف آئیں گی۔ میڈیسن ٹائم پر دینی ہے اور ہر مہینے چیک اپ کروانے آنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل ہوگا۔ فاروق اٹھے، ڈاکٹر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے آئے۔ وہ اپنی ماما کو لے کر گھر آ گئے۔